वेलकम बैक टू योर ओन चैनल घर मुझे इसका यकीन हो बाय अना इलियास एपिसोड नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रस्म के मुताबिक आज नवा और नुशेरवा हमारी तरफ चले। वलीमे का फंक्शन इख्तिताम पर था। जब फरवा ने नादरा से उन दोनों को साथ ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बुना मत मनाइएगा, हमारे यहाँ दामाद ससुराल जाकर नहीं रहते। आप नवा को लेकर जाना चाहें तो 100 बार ले जाएं, हमारी जानिब से कोई एतराज़ नहीं। 1-2 दिन ये आपके यहाँ रह ले, फिर हम इसे लेने आ जाएंगे। तब नौशेरवा भी आएगा। इन्होंने बड़े स्वभाव से इन्हें नौशेरवा को ना ले जाने का उज़र बयान किया। फरहाना ने एक नज़र पास करे रफ़ाकत साहब को देखा, जिन्होंने नज़रों ही नज़रों में उन्हें नाजा की बात से इत्तफाक करने का इशारा किया। चले जैसे आपकी मर्ज़ी। फरहाना उनके डोटोक अंदाज पर बुरा माने बिना खुश इखलाक़ी इसलिए बोली, बेटियों के माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। वो भी यही सोचकर खामोश हो गईं। फरवा और हिना को नवा को उसे स्टेज से उठाने का इशारा किया। न जाने क्यों नवा के चेहरे पर उन्हें वो खुशी और मुस्कुराहट नज़र नहीं आई थी जो फरवा और हिना की अपनी शादी के अगले दिन महसूस कर रही थी। नौशेरवा पहले दिन की तरह ही उखड़ा उखड़ा मिला था। दिल में हज़ारों वसवसे लिए वो नवा को अपने हमरा ले आई थी। हुंजल ने महसूस किया था कि फरवा कल की तरह आज चहक नहीं रही थी। जब से वो पार्लर से तैयार होकर आई थी, अजीब गुमसुम सी थी। कितनी ही बार उसके पुकारने पर चौंक कर गायब दिमागी से उसे देखा, जैसे वो कहाँ वहाँ हुई ना। फंक्शन की मसरूफियत की सबब वो पूछ ना सका। इस वक्त दोनों गाड़ी में बाकियों की गाड़ियों के हमरा वापसी के रास्ते पर थे। वो जानता था घर जाकर वो फिर से मसरूफ़ हो जाएगी, लिहाजा इससे बेहतर वक्त उसे फरवा की गुमसुम कैफियत की बाबत जानने का और कोई नहीं मिला। क्या हुआ है आज, फिर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, कुछ पूछा है? यकदम गाड़ी में हुंजल की भारी आवाज़ गूंजी। नहीं तो, वो गोद में धरे अपने हाथों को देखते हुए बोली। थोड़े से नफ़ी में सर हिलाया। फिर इतनी अपसेट माइंडेड क्यों हूँ? सामने स्याह सड़क पर देखते उसका लहजा खोजता हुआ था। हुंजल, एक बात पूछूं? नज़रें मुसलसल गोद पर धरे हाथों पर जमाए वो सवाल करने लगी। पूछो मेरी जान। हुंजल को वो बेहद उलझी लगी और उलझ वो वाकई गई थी। ये मैरिटल रेप क्या होता है? उसके सवाल ने हुंजल को लम्हा भर को सुन्नाटों से दो चार गया था। तुमने किसी विक्टिम को देखा है? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। आपसे जब से शादी हुई है मुझे नहीं याद पड़ता आपने कभी मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे हाथ लगाया हो। ऐसी लड़की क्या महसूस करती है जब उसकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर कोई दरिंदों की तरह उसे नोच ले, और वो कोई और नहीं उसका शौहर हो, जिसे औरत का लिबास कहा गया हो। कोई अपने ही लिबास को तार तार कैसे कर सकता है? उसका लफ्ज़ लफ्ज़ हुंजल को चकरा कर रख गया था। किसकी बात कर रही हो? किसके साथ ऐसा हुआ है? फरवा, तुम मुझे पागल कर दोगी यार। क्या हुआ है? फरवा की हालत के पेश नज़र उससे गाड़ी चलानी दुश्वार हो गई थी। आहिस्ता से सड़क के किनारे गाड़ी रोक कर अब की बार वो बुरी तरह से उसकी जानिब मतवज्जो हुआ, जो सर झुकाए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। और ये अंदाज़ उसका हमेशा तब होता था जब वो हुंजल से अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती थी। बस ऐसे ही आज पार्लर में एक लड़की की बातें सुनी थी, तब से दिल बहुत बोझल हो रहा था। सर ऊंचा करके बमुश्किल आंसू पीते भराई नज़रों से एक नज़र हुंजल के चेहरे को देखा था। तुम इतनी हसास क्यों हो यार? वो बेबसी से अपनी हसास बीवी को देख रहा था। वो ऐसी ही थी, किसी को रोता देख लेती, किसी की तकलीफ दे बात पर सुन लेती तो ऐसे ही रो पड़ती थी। बस एक ही आदत उसकी नवा से अलग थी। नवा सब्र कर जाती थी और वो बिखर जाती थी। एक लम्हा हुंजल की जानिब देख कर यकदम उसके कंधे पर सर रख गई। क्या बताती उसे कि वो लड़की कोई और नहीं, उसकी एक दिन की ब्याही अजीज़त जान बहन थी। हुंजल ने नरमी से उसे समेट लिया था। जानता था जब तक वो रोकर दिल नहीं हल्का कर लेगी ऐसे ही परेशान रहेगी। इस वक्त वो रात के पहर छत पर अकेली बैठी थी, अपनी ज़िंदगी के इस खौफनाक हादसे को सोच रही थी। उसे नहीं याद पड़ता था उसने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा किया था, न किसी का अनजाने में कभी दिल दुखाया था। फिर भी उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। एक नीम पागल शकी जहनियत शख्स उसके मुकद्दर में लिख दिया गया था। कल की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे तकलीफ़देह रात थी। जिस घर में वो बेफिक्री और बेपरवाही से रहती थी, उसे लम्हे उस एक एक पल खौफ से गुजार रही थी। आने वाले दिनों का खौफ। जब दोबारा से उसे उस घर को चले जाना था जहाँ चंद घंटे गुजार कर उसे लग रहा था कि वो किसी जिंदान में आ गई हो। सबके सोने के इत्मीनान करके उस वक्त
وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر آ گئی تھی۔ کل کے دیے گئے اس کے شوہر کے زخم اس کے جسم پر نہیں روح پر پڑے تھے۔ وہ کیسے اپنی ماں کو بتاتی، اپنی بہنوں سے شیئر کرتی؟ وہ تو خود ابھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں چھت پر موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی اتنی محو تھی کہ وہ اپنے پیچھے ابھرنے والے قدموں کی چاپ کو سن نہیں سکی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہوں نواب؟ باپ کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ کچھ نہیں ابا، آپ سوئے نہیں ابھی؟ چاند کی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ رفاقت چند قدم آگے بڑھا کر اس کے قریب رکھی دوسری کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے، اپنے ابا سے بھی چھپاؤ گی؟ وہ سبھی بیٹیوں میں سب سے زیادہ انہی کے قریب تھی، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات انہیں بتاتی، لیکن ان کی پریشانی کو پل میں سمجھنے والی وہ ان کے دل کے بے حد قریب تھی۔ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی بس۔ میں کیوں کچھ چھپاؤں گی؟ ان کی جانب دیکھنے سے اعتراض برتتے وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی، جھوٹ ہمیشہ انسان نظر چرا کر بولتا ہے۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر شفیق چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ابا، کیا بیٹیوں کی شادی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے؟ نظروں میں نہ جانے کیوں انہیں عجیب سی التجا لگی۔ ابھی ایک دن ہوا ہے، اسی لیے تمہیں سب اجنبی لگ رہا ہے۔ دیکھنا، چند دن بعد ہم تمہیں یاد بھی نہیں آئیں گی۔ انہوں نے بہت سے وسوسوں کو شدت سے جھٹک کر اسے بہلایا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ جو کبھی کسی سے لمبی لمبی باتیں نہیں کرتی تھی، انہیں ہمیشہ باتوں میں ہرا دیتی تھی۔ ہاں بیٹے، یہ فرض نبیوں نے ادا کیے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس سے انہیں انحراف کرنے والے؟ ان کی بات پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ کیا ایک انچاہے شخص کے ساتھ ساری زندگی گزر سکتی ہے؟ اس کا اگلا سوال انہیں تکلیف سے دوچار کر گیا۔ کیا زبردستی کے رشتے کا بوجھ سنبھالتے سنبھالتے انسان ذہنی مریض نہیں بن جاتا؟ ایک رات کی دلہن تھی وہ، چند لمحے میں پہلے اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا ان چند گھنٹوں میں کہ انہیں لگا وہ برسوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو؟ نواب، میں تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کسی ایسے تجربے سے کبھی نہیں گزرے تھے۔ تم اگر کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تو رشتہ طے کرتے وقت بھی تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ ان کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی، مگر یہ مسکرانا عام مسکرانا نہیں تھا۔ انہیں اس کی مسکراہٹ میں درد محسوس ہوا تھا۔ نہیں ابا، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا ہے، وہ بس ایسے ہی پوچھ لیا، اور انسان بس ایسے ہی جیسے الفاظ تب کہتا ہے جب مقصد خود کو چھپانا اور اپنے پیاروں کو تکلیف سے بچانا ہو۔ چلیں، کافی رات ہو گئی ہے، آپ بھی آرام کریں، میں تو بس کچھ یادیں اکٹھی کرنے کو یہاں آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ نہ جانے انہیں کیوں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، جو اب ان سے اپنی تکلیف چھپانے لگی ہے۔ نواب، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جاتی، وہ بے اختیار اسے روک گئے۔ زندگی مشکل لگے تو یہ مت سوچنا کہ تم اس گھر میں کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ میں ان والدین میں سے نہیں جو بیٹی کو یہ کہیں کہ ظلم اور جبر برداشت کرنا اور واپس نہ آنا ظلم برداشت کرنے والا ظالم کو تقویت دیتا ہے کہ ظلم کرتے وقت کرتے رہو۔ اسی لیے اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ خود کو مسخ مت ہونے دینا۔ کسی انچاہے رشتے کو بال اٹھا کر یہ یاد رکھنا، تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ساکت نظروں سے باپ کی شکل دیکھی، جو اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ تھپا کر اسے سونے کی تلقین کرتے اس سے پہلے وہاں سے جا چکے تھے۔ چند آنسو اس کی آنکھوں سے اپنے ظلم پر بہے تھے۔ بہت مسکرا رہی تھیں تم، وہ جو کچھ دیر پہلے ہی واپس اسے زندان میں آئی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ شاید اس شخص میں 2 دنوں میں کوئی بہتری آئی ہو۔ اسے اپنے قیاس سے محض دھوکہ لگے تھے۔ بلیک ساڑی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اپنا بیگ صوفے کے قریب رکھ کر پلٹی بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے سر پر کھڑا قہر برساتی نظروں سے اسے گھورتا اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے پھنکارا تھا۔ آپ کو میرا ہنسنا نہیں پسند؟ پچھلے 2 دن اب اسے کوئی جو خواب محسوس نہیں ہوئے تھے، جو اس نے سکون سے بھرے بغیر کسی خوف کے اپنے میکے میں گزارے تھے۔ نوشیروان، اس کی ماں اور بہن اسے آج واپس لے جانے آئے تھے۔ اس نے ان 2 دنوں میں کسی سے نوشیروان کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ کیسے اپنے ہنستے مسکراتے گھر پر یہ طوفان توڑتی کہ انہوں نے کسی دھوکے میں اس کی شادی کی ہے۔ فی الحال وہ اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی تھی، کیا پتہ کوئی بہتری کی صورت نکل آتی۔ مجھے تو تم ہی پسند نہیں تو کیا کرو گی؟
وہ الٹا اس کا مذاق اڑاتا بولا، اور وہ تمہارا بہنوئی کیا نام ہے اس خبیث کا؟ نواح نے بڑی مشکل سے اس کی وہ بکواس برداشت کی۔ وہ یوں ہی بات بے بات گالی دے دیتا تھا۔ منظر بھائی، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، کس قدر عزیز تھا وہ اسے، اور اس کا شوہر کس انداز میں اس کا ذکر کر رہا تھا۔ ہاں وہی گالی، آئندہ میں تمہیں اس سے بات کرتے نہ دیکھوں۔ اس کے بازو کو جھٹکا دیتے وہ غصاتے لہجے میں بولا، بھائیوں جیسے ہیں وہ میرے۔ اس کے ذہن کی غلاظت پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آواز نیچی رکھو۔ اس کے اونچا بولنے پر وہ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار کر گرایا۔ بھائیوں جیسا ہے، بھائی نہیں ہے وہ، سمجھ آئی تمہیں؟ اور اب تو بھائی بھی کیا کچھ کر جاتے ہیں بہنوں کے ساتھ، کبھی ایسے کیسز پڑھے نہیں تم نے؟ بڑی معصوم ہو تم تو۔ اس کی بات سن کر وہ جو اس کے تھپڑ کو پر سکتے میں جا چکی تھی، کسی کرب سے گزری تھی، وہ وہی جانتی تھی۔ ایسی گھٹیا باتیں آپ ہی سنتے ہوں گے، منہ پر ہاتھ رکھے وہ شدید تکلیف سے بولی، جب آپ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی تو کیوں شادی کی آپ نے؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھ کر بولی، جس کے پیچھے کسی قدر غلاظت چھپی تھی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ نامرد ہوں یہ میں کہ مجھے بیوی کی ضرورت نہیں تھی؟ اس کے بالوں کو ہاتھ میں جکڑتے اس کے سر کو زور سے جھٹکا دے کر بولا، بول نامرد ہوں میں تیری تو؟ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ایک اور بھیانک رات ان کے مابین موجود تھی۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کامنٹ کر کے بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کون سا ناول آپ سننا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ناول آپ کے لیے ہوگا۔